والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو یا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کلو کھائیے من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے یا ستھری چیزیں، وعملو اور عمل کیجئے صالحاً نیک، انی بے شک میں بما تعملون اس پر جو تم عمل کرتے ہو علیم خبردار ہوں، جاننے والا ہوں۔ اس آیت کے متعلق سابقہ 2 یا 3 درسوں میں کافی حد تک ذکر ہوا ہے، اور جمعے کے حلقے میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ حلال اور حرام اس کا چونکہ ذکر ہے تو اس حلال اور حرام کے متعلق بھی کافی احادیث بیان ہوئی، اور پھر یہ کہ کون سی چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، یا وہ کون سے امور ہیں، کام ہیں جس سے حلال حرام بن جاتا ہے، یا صراحتاً اگر حرام نہ بھی بنے تو کم از کم اس میں شبہہ واقع ہو جاتا ہے جس کو مشتبہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی وعیدیں وہ بھی ذکر ہوئیں کہ حرام کی کتنی نحوست ہے، کتنا بڑا انسان کا دنیاوی لحاظ سے نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان تو ہے ہی، لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی اس کا نقصان انسان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو چیزیں انسان کو شک اور شبہ میں ڈال دیں اس سے انسان دور رہے اور باز رہے۔ حتی الامکان ایسا کوئی عمل نہ کرے، ایسی کوئی بات نہ کرے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے حلال حرام یا مشکوک بن جائے، اور پھر اس کی امثال بھی مختلف طریقوں سے مختلف کاروباروں کے ذریعے سے بیان کر دی گئی تھی۔ خصوصیت کے ساتھ جو 16 یا 18 گناہ بیان ہوئے تھے وہ کون سے تھے؟ اس میں سر فہرست سے یہ مراد نہیں کہ جو پہلے بیان ہو گئی تو وہی اہم ہے باقی غیر اہم، صرف ایک ترتیب ہوتی ہے، جس ترتیب سے بیان کیے جائے تو حکم سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن بعضوں میں پھر زیادہ شدت ہوتی ہے، بعضوں میں وہ شدت اور تشدید وہ کم ہوتی ہے۔ مثلا فوٹوگرافی کا ذکر کیا تھا، باقی کو سنگل معلوم یار جی بالکل انسانیت نا دی چیز ہی نہیں تو سمجھ کیا ہے ادھر آن بعد بچا کرنا مطلب نہیں ذرا صحیح ہے نا، تو یاد نہ خراب ہے تو سائلنٹ کر کے بھی سامنے رکھ سکتا سے جاتے ہی ضرورت نہیں، ویسے
درساستی آن کرتے آن کے رکھے تھے. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ اس میں ابتداءً ایک چیز کا ذکر ہوا تھا، اس کو فوٹوگرافی کہا جاتا ہے، کہ فوٹو کا نکالنا بلا ضرورت شدیدہ اس کی حرمت آئی ہے اور اس کی تشدید بیان بھی کی تھی. بس تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے کہ ضرورت کی چیز کون سی ہے. مثلا شناختی کارڈ کوئی بناتا ہے، ادھر آؤ دوبارہ میں نہ پڑھو، اس کے لیے جائز ہے. کوئی بیرون ملک جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے جو فوٹو کھنچوایا جاتا ہے بامر مجبوری، اسی طرح داخلے کے لیے ضرورت آ سکتا ہے یا آتے ہیں، اس کے لیے فوٹو نکالنا یہ بھی جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ عمومی طور پر جو تصاویر وغیرہ نکالی جاتی ہیں، اس پر علماء نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وسعت بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ وسعت کیا ہے؟ صرف اتنی سی بحث ہے کہ پہلے جو تصاویر کھینچا کرتے تھے، تصاویر نکالا کرتے تھے، اور اب جو تصویر نکالی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے کہ جو موبائل وغیرہ میں تصویر نکالی جاتی ہے عام طور سے یہ باقی نہیں رہتا. کچھ چیزوں کو ہم باقی رکھ بھی دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ مثلا کسی نے تصویر لے لی اور پھر باقاعدہ اس کو نکلوا دیا، پرنٹ کر کے کاغذ کی شکل میں مستقلاً اس کو رکھا، تو یہ چیز سب کے ہاں ناجائز ہے. اور جنہوں نے اس کی حلت کا یا جواز کا فتویٰ دیا ہے تو وہ بھی کچھ ضرورت کی وجہ سے، خصوصاً دینی ضرورت کی وجہ سے، کہ اگر دینی ضرورت ہو، مثلا کوئی بیان وغیرہ ہو رہا ہے، کوئی واعظ ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، کوئی خاص اجتماع ہے، اور اس کے دکھانے سے، پھیلانے سے دین کو تقویت ملتی ہے، تو اس حد تک گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو نشر کر سکتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو مستقلاً صرف مزے کے لیے، چسکے کے لیے، تسکین خاطر کے لیے تصاویر کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس پر عمومی طور پر سب نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے. بھئی بلا ضرورت آپ جو ہے نا تصاویر کیوں نکالتے ہیں، کیوں اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بہرحال ایک چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب اس کی روک تھام کافی مشکل ہو گئی ہے. اسی وجہ سے بعض مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فقہا حفظ ما تقدم کے طور پر اس میں اگر تھوڑی بہت گنجائش ہو بھی تو اس کو ختم فرما دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ پھر بے اعتدالی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز کر نہیں سکتے، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کر سکتے، تو وہ جائز کے ساتھ ساتھ جو ناجائز امور ہیں اس کو بھی مباح اور جائز قرار دے دیتے. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. پھر خصوصیت کے ساتھ اگر اس کو ذریعہ آمدن بنائے پھر تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں. یعنی اس کو جو ہے نا اپنے لیے سبب بنا دے، ذریعہ معاش ہو، تو پھر اس میں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ آیا جہاں پر فوٹوگرافی، فوٹو کا نکالنا جائز ہے اس کے لیے وہ نکالے. اس کے علاوہ اگر نکالے گا تو ظاہر ہے اس کی آمدنی اگر حلال ہے بھی تو وہ مشکوک اور مشتبہ ہو جائے گی.
تو اس سے جو ہے نا انسان اپنے آپ کو بچائے۔ پرانی بات ہے، حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا بھی تھا، ممکن ہے بعض دوستوں کے ذہن میں ہو بھی۔ یہ جو ختم نبوت چوک ہے ہمارا، اب اس کا یہ نام رکھ دیا، پہلے تو کوئی خاص نام نہیں تھا۔ تو یہاں ایک فوٹوگرافر ہوا کرتا تھا، بہت سے تھے لیکن ایک خاص ان میں مشہور تھا، اب شاید بہت ہو چکا ہے۔ تو حضرت ایک دفعہ اس کے پاس ہے، غالباً حج کا زمانہ تھا، 1989 کی بات ہے یا 91 کی، میں بھول رہا ہوں۔ تو حضرت اس کے پاس گئے اور تصاویر نکالنی تھی، ضرورت تھی، پاسپورٹ کے لیے ضرورت تھی، مجبوری تھی۔ تو حضرت نے جا کر پہلے، شاید اس کے ساتھ کچھ بے تکلفی بھی تھی یا کچھ شناسائی تھی، تو حضرت نے 2-4 باتیں اس کے ساتھ کی، مصافحہ کی، علیک سلیک ہوئی، اور پھر فرمائے دیکھو یہ جو تمہارا طریقہ ہے، یہ جو کسب معاش ہے، اس میں باعتبار اکثریت کے حرمت ہے، یعنی حلال کم ہے اور مشتبہ اور حرام کا اس میں غلبہ ہے۔ تو دیکھو اس کی یہ وعیدیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تصویر تم نے بنائی ہے اس میں اب جو ہے نا جان بھی ڈالو، جان ڈالنے والا تو میں ہوں اور شکل و صورت بنانے والا میں ہوں، تم نے یہ کام شروع کر دیا، اب جان بھی ڈالو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس تصویر میں، اس جو اس نے تصویر نکالی ہے اس میں جان ڈال دیں گے، اور اسی کے ذریعے سے اس مصور کو جو تصویریں نکالتا ہے اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ فرما دیا۔ اور بھی وعیدیں بیان فرمائی۔ اب یہ وعیدیں سنا کر جو تھوڑا بہت وقت لگا وہ لگ گیا، پھر اس کے بعد فرمائے بھائی میرے لیے تصویر نکال دو۔ تو وہ تقریر تو اس نے سن لی، یہ باتیں اس نے سن لی تھیں، تو وہ حیرت میں بھی پڑ گیا، مسکرایا بھی، اس نے کہا جی پہلے آپ نے اس کی وعیدیں بیان کر دیں کہ فوٹوگرافی جو ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور آخر میں باپ کہتے ہیں کہ جی میری تصویر نکال دو، تصویریں مجھے چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تصویر میں تم سے کھنچوا رہا ہوں اور تم نکال رہے ہو، یہ میری مجبوری اور ضرورت ہے، اگر یہ نہیں کروں گا تو حکومت میرا کام کرے گی نہیں، رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، پھر میں عمرہ یا حج جو ہے اس کے لیے نہیں جا سکوں گا، اس وجہ سے یہ مجبوری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو مجبوری ہے اس میں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو مجبوری نہیں ہے اس چیز کو چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ اپنی عادت ختم کر دیں نا، کہ وہ عادت اتنی پڑ چکی ہے نا کہ اللہ کی امان ہر ایک کوشش کرتا ہے بھائی کسی طرح میری تصویر آ جائے۔ تو دیکھیں میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر کیمرے کے اندر موبائل چونکہ جدت آ گئی اس کے اندر اگر موجود ہو تو ممکن ہے اس پر حرمت کا براہ راست عدم جواز کا فتویٰ نہ لگ سکے، لیکن جب اسی چیز کو آپ جو ہے نا باقاعدہ اس دکاندار کے حوالے کر دیں، اس کو کاغذ کی صورت میں آپ کو دے گا، تو وہی چیز صراحتاً حرام ہو جائے گی، اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ عام طور سے جب اس کی جواز اور عدم جواز پر ہمارے اکابر کے درمیان گفت و شنید ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، دلائل پیش کیے گئے، تو بعض لوگوں نے پھر یہ کہا جی کہ مولوی حضرات نے فوٹوگرافی کو جائز قرار دے دیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے صرف جو براہ راست مثلا ایک بولتا ہے دوسرا دیکھتا ہے، لائیو جس کو کہہ دیں، تو فرمایا اس حد تک جو ہے نا اس کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ فرمایا ہم نے اس کی گنجائش کی کوئی صورت نہیں نکالی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ مادیت ترقی کر گئی ہے اور لوگ ہر چیز کو نشر کر دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصور، غلط بات، غلط مسئلہ، غلط عقیدہ وہ راسخ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا بامر مجبوری ہمیں بھی یہ چاہیے اور کرنا ہے کہ علماء کرام، صوفیاء کرام، ان کی جو مجالس ہیں، ان کے جو واعظ ہیں، تقاریر ہیں، اور ان کی جو یعنی درسی مشغولیت ہے، اس کو بھی اگر نشر کر دیا جائے تو اس سے لوگوں کے ذہن میں دین کی وقت بھی پیدا ہوگی، عازت بھی پیدا ہوگی، شوق بھی پیدا ہوگا، اور ایک چیز ان تک پہنچ سکے گی۔ کیوں اب لوگ اتنے کاہل اور سست ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ سیکھنے کے جذبے سے کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں، تو اب جاتے نہیں ہیں تو اب اس چیز کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے، بلکہ زندگی کا جز بن گیا ہے، تو اس طریقے سے لوگوں کو اس طرف راغب کرنا ہے، اس کے لیے ایک صورت انہوں نے نکال دی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو بڑا فوٹو کڈو جی، آپ جو ہے نا کھڑے ہوں تو بڑا فوٹو کڈو جی، آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو فوٹو نکالا جا رہا ہے،
اب لمبا سا پتھر آ گیا، گول سا پتھر آ گیا، بہت نایاب چیز ہے، جس کے پاس میرا جو ہے نا فوٹو نکال دو، تصویر نکال دو جی. تو یہ بہتات، یہ عجیب یعنی ایک چیز نکل آئی ہے کہ اگر سلیم الفطرت آدمی ہو تو اس پر ان باتوں کا بوجھ آ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا کرتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے. لیکن ہماری رگ و پے میں یہ چیز جو ہے نا رچ بس گئی ہے، رچ بس گئی ہے. اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ آیا یہ بھی کوئی برا کام ہے. دیکھیں، حلال حرام، جواز جائز اور ناجائز سے ہٹ کر بھی اخلاقی طور پر بھی انسان بعض چیزوں پر اگر غور کرے تو وہ چیزیں اخلاقی طور پر بھی اچھی نظر نہیں آتی اور اچھی ان کو لوگ نہیں جانتا ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں اس کے متعلق اچھے جذبات نہیں ہوتے. تو اب آپ دیکھیں عام جو ہے نا رواج کتنا بن گیا ہے، کیسا جو ہے نا وہ مزاج بن گیا ہے. اگر آپ ویسے بھی بیٹھیں، مثلا یہ ہم بیٹھیں، اب کسی نے تصویر نکال دی، کیا ضرورت ہے اس کی بھائی؟ کس کو دکھانا مقصود ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ بس وہ ایک دوسرے پر برتری قائم رکھنے کے لیے. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا، ظاہر برتری ہے لیکن اس کے جو ہے نا مختلف شکلیں ہیں اور طریقے ہیں. مثلا کسی بزرگ کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، کسی دنیا دار کے ساتھ بیٹھ گئے، اچھا جی میری جو ہے نا تصویر ایک ہو جائے گی، ایک سیلفی پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، خود جو نکالتے ہیں، ہاں جی یہ سیلفی ہونی چاہیے، شاید یہ بھی آپ کو پتہ نہیں تھا، نام ہی سنا ہوگا کہ سیلفی ہے. اچھا یہ نکالو بھائی، کس مقصد کے لیے؟ مقصد کچھ نہیں ہے، خود نمائی ہے. یعنی اس چیز میں جو ہے نا زیبائش اور آرائش میں جو ہے نا ہم پڑ گئے. اب یہ سب فضول قسم کی چیزیں. اور بعض لوگ تو خصوصیت کے ساتھ ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ فلاں مجلس میں جانا ہے تو جو ہے نا خوب ٹیپ ٹاپ کے ساتھ جانا ہے، کیا پتہ وہاں جو ہے نا فوٹو ہو، تصویر کشی ہوگی، یا باقاعدہ اگر اس کو چلا رہے ہیں تو چلو میرا بھی جو ہے نا اس میں کچھ نام آ جائے گا، میری تصویر آ جائے گی تو کم از کم ڈھنگ کا تو نظر آؤں. تو اگر اس نیت سے کوئی لباس پہنے یا مثلا پگڑی پہن لے یا کوئی اور چیز پہن لے تو ظاہر یہ سب کس پہ آ گیا؟ تو یہ دنیاوی شہرت کے لیے ہے نا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا لباس پہنے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. تو ان وعیدوں کو ہم نے مستحضر نہیں کیا. دیکھیں جہاں تک حلت اور حرمت کا تعلق ہے وہ تو الگ بات ہے، یا کچھ اس میں گنجائش الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ طور سے اس کا اہتمام کرنا یہ تو جائز نہیں ہے نا. کہ فضول میں جو ہے نا آپ نے اپنی تصویر نکلنا، نہ آپ کوئی مبلغ ہیں، نہ کوئی آپ واعظ ہیں، نہ کوئی آپ خطیب ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسروں پر بھی زد نہ پڑے نا اس قسم کے لوگوں پر. اگر بالفرض وہ اس کا اہتمام کرتے بھی ہیں تو ان کا مقصد یہ کہ لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب اگر آپ تصویر کھینچوائیں، میں کھینچواؤں، کیوں بھائی کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی وجہ بھی بیان کرے نا. اب فیس بیٹھ جائے ہماری تصویر کاٹو جی، دیو جی نیٹا تھا جی، چاہ دیو جی، ہاں کیا ہوا؟ کیا ہے؟ اسکول میں بیٹھے ہوئے چلو فنکشن ہے جن کے اپنا پروگرام ہے دے دیا، کیا ہوا؟ کوئی فائدہ ہے؟ کچھ حاصل وصول ہوا؟ تو ظاہر اگر اس پر خرچ ہوگا تو یہ تبذیر ہے نا. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور بھی الفاظ ہوں گے. تو ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. اسراف تو یہ کہ جائز جگہ پر آپ جو ہے نا حد سے زیادہ خرچ کر لیں، گزر جائیں حد سے، لیکن چلو جائز تو ہے نا، کچھ گنجائش تو ہے. اور تبذیر کیا ہے؟ بے موقع بے محل آپ جو ہے نا خرچ کر. کیا خیال ہے میاں صاحب، کوئی ضرورت ہے ان چیزوں؟ آپ بڑا فوٹو دے دیے ادھر نوالا منہ رکھے تھا، منہ اتنا کھولتے تھا ادھر کڑپ ہوئے. اب پھر اتنا بھی سلیقہ بھی نہیں ہے نا کہ بھائی کون سی چیز دینے کی ہے کون سی نہیں دینے کی، یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا. ادھر جانے کا کچھا بھی ہاتھ رومے دے کھروکتے آپ کھڑپ ہوئے فوٹو آئے دے یہ کچھا کھروکتے کچھا چھڑی اور جگہ نہیں آئی. انسان ہے کہ بدل کوئی ادھر ہاتھ رکھے دو پھر، اور یہ شدھ بدھ بھی نہیں نا، اس چیز کا بھی کوئی احساس ادراک ہی نہیں، بس فوٹو ہوئے تو ہمیں جیاں بھی ہے، کوئی حل ہے کرنا دی. آپ جو ہے نا ان چیزوں کا شوق ختم کریں، از خود نکلوانے کی جو ہے نا کوشش نہ کریں. اور ہاں اگر کوئی نکال رہا ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے یا آپ کو باقاعدہ متوجہ نہیں کر رہا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید گنجائش ہو، شاید گنجائش ہو.
اب دیکھیں اگر کوئی مثلا نکال رہا ہو، ہمیں تو علم نہیں ہے نا، نہ میں نے اس کو کہا نہ آپ نے کہا ہے، تو اس کی الگ صورت ہے، اس کا الگ حکم ہو گیا۔ اور ایک یہ کہ باقاعدہ آپ نے دیکھا کیمرہ تو پھر یہیں ہو گئے، فیصلہ ہے ادھر یہیں ہو گئے پہ ہوں باہر خلیل صاحب کو کیمرہ ہے ادھر کم دے ہوں نہیں آؤں دے ہوں۔ اب یہ تو طریقہ ہی غلط ہے، شرم آنی چاہیے۔ میں کہا شرم وہ تو آیا نا، وہ تو گئی، ختم ہو گئی۔ اور جب شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، اضافات الحیا ففعل ما شئت، پھر جو مرضی ہے کرتے رہو، کوئی ڈک ٹھیل نہیں، پھر مرضی ہے۔ دیکھو میں نے ساری بڑی محتاط بات کی ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ صراحتاً اس کی حرمت کا فتویٰ دوں، اور یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ صراحتاً ہر قسم کی فوٹوگرافی ہو جائز ہے۔ یہ تو مولوی مختار ہی کہہ گئی بڑا شوقین ہے، فیس بک کہتے ہیں کیا، وہ دوسرا جو ہے واٹس ایپ، اس پر جو ہے نا تصویریں لگائی ہوتی۔ اگر اتنا چلو ضروری ہے، اس کا استعمال جائز بھی ہے، تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اوپر کوئی اور چیز لگا لو، مسجد کا جو ہے نا وہ لگا دو، نقشہ لگا دو، کوئی اور جو ہے نا بے جان چیز کا لگا دو۔ ہاں جی، ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، ویسے کہہ رہا ہوں پہلے تصویر تھی نا، مجھے معلوم ہے وہ ہو گیا ناظم ہو گیا، ایک تصویر ہے گجر خان دی تصویر آئی دی، ارے ماشاء اللہ، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اگر ضروری ہے تو تصویر کے بغیر بھی تو چل سکتا ہے نا، اس کا اہتمام کریں نا۔ جنہوں نے اب تک جو ہے نا اس کا اہتمام نہیں کیا تو وہ کر لیں۔ عاشق بھی پرانا سا فوٹو اپنا دیا ہوئے بچپن کا نا، بچہ پان جدوں نکاح جا سامنے کو سن دیا یہیں بیٹھے تھے، کدھر ہے لالو جی، اور بھی بہت سے ہوں گے، عقیل بھی ہے میرا خیال، ہارون بھی دیتے ہوں، واہ ماشاء اللہ۔ تو تمہیں تو لوگ ویسے بھی جانتے ہیں، نام سے بھی جان لیں گے، نمبر سے بھی جان لیں گے، تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، اس کے بغیر جو ہے نا گزارا نہیں۔ خلیل صاحب نے بھی دی ہو گیا سینک جو ہے نا یہاں پر رکھی ایسے، بہت افسوس، وہ حصی جو ہے نا ختم ہو گئی ہے نا، جو جن کے پاس نہیں ہو تو بیغم ہے نا، میں بیغم ہوں، آپ جو ہے نا آپ میں سے کافی لوگ بیغم ہوں گے، لیکن جو کرتے ہیں تو کم از کم جس حد تک وہ کر سکتے ہیں اس کا اہتمام تو کریں نا۔ یہ تو آپ کے دسترس میں نا کہ بھائی آپ اپنی خود اپنی تصویریں نہ دیں، یا سابقہ زندگی کی تصویریں وہ لوگ دے دیتے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ وہ خود بخود جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے، خود بخود، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ادھر گاؤں میں نے شاید پچھلی دفعہ ذکر کیا بھی تھا، اس کی اب ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھی ہے، لیکن یہ پچھلے ہفتے غالباً موبائل بچوں نے دیا تھا، پتہ نہیں کسی نے کوئی فتویٰ بھیجا تھا، میں دیکھ رہا تھا، تو وہ اچانک جو ہے نا اس کی تصویر سامنے آ گئی، اس وقت اس کی داڑھی نہیں تھی، داڑھی اور منہ دونوں نہیں تھے۔ میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ مجھے یہ پتہ نہیں، اوپر لکھا ہوا تھا 2015، تو اس نے کہا جی یہ تو 2015، تو میں نے کہا یہ تو اور تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، 2015 کی اگر تصویر ہے تو اسے تم نے کیوں جو ہے نا یہاں پر نمایاں کیا ہے؟ اس طرف آ جائیں، کیوں نمایاں کیا آپ نے اس کو؟ یہ کیوں آپ نے دیے؟ اب اس نے کہا جی یہ میں نے دی نہیں، یہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو وہ خود جو ہے نا سامنے آ جاتے ہیں اس تاریخ کے حساب سے، کوئی تاریخ ہوگی، کوئی ترتیب ہوگی نا۔ تو میں نے کہا یہ بھی تو غلط طریقہ، اس کو ہٹاؤ۔ اس نے کہا میں ہٹا رہا ہوں ساتھ ساتھ، لیکن بعض چیزوں کا علم نہیں ہوتا، سامنے نہیں ہوتی تو خود بخود آ جاتی ہیں، خودکار ہیں گویا۔ تو یہ تو گویا آپ خود اپنے گناہوں کی تشہیر کر رہے ہیں نا، کوئی اچھی بات تو چلو ایک بات ہے نا، تو گناہوں کی تشہیر بھی نہیں کرنی چاہیے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے تو پھر انسان جو ہے اپنے اوپر اس پردے کو رہنے دے، کوئی اچھی بات ہو اس کی اگر تشہیر کریں ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو غلط بات ہے، ناجائز بات ہے، اور پھر گناہوں والی بات ہے، گناہ سے بری بات ہے، تو اس کی تشہیر، اس سے جو ہے نا احتراز کرنا چاہیے۔ دوبارہ لالچ کیا کر رہا تھا جی کہ یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، نہ پھر انسان جو ہے نا آرام سے کھانا کھا سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ جو ہے نا آزادانہ گفتگو کر سکتا ہے، کیوں یہ چیز جو ہے نا لگی رہتی ہے نا۔ احتمال ہر وقت ہوتا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی کسی بھی جگہ سے کسی طرف سے بھی تصویر نکال دے گا، یا آپ کی ریکارڈنگ کر لے گا، جو کچھ آپ بول رہے ہیں وہ منظر عام پر آ جائے گی،
تو بعض گفتگو منظر عام پر آنے کی ہوتی ہے اور بعض نہیں ہوتی، بعض کو لانا ہوتا ہے بعض کو نہیں لانا ہوتا نا، نجی محفل ہوتی ہے اس میں اپنی باتیں ہوتی ہیں، اس کو آپ جو ہے نا نشر کر دیں تو اس سے فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا ہے، بہت سی باتیں ہیں لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی جی، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کوئی یہ عمل کر رہا ہے تو اس عمل سے باز آ جائے، اپنے اس پیشے کو چھوڑ دے، یا اس پیشے میں جو جائز صورتیں ہیں اس کو جو ہے نا برقرار رکھے۔ کوئی سینری وغیرہ وہ بنا دی، بے جان چیز ہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کیا ہو گیا؟ کل تو سنایا بھی ایسا ہے واقعہ، ایسے نہیں کرتے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا جی، اس چیز کا اہتمام کریں، کوشش نہ کہ یہ شوق ختم کر دیں، یہ شوق جو ہے نا ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کرے جو ہے نا یہ جذبہ دلوں میں اجاگر ہو جائے، ورنہ جو بھی جدھر بھی جاتے ہیں نا، کسی کو پتہ ہو یا نہ، اگلوں کو پتہ چل جاتا ہے فلاں کس سفر میں کہاں ہے کیا کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ بہت پرانی بات ہے، ہم غالباً ملتان گئے تھے، مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے، یہاں گلگت گئے تھے، تو جب میں واپس آیا تو بہت سارے دوستوں نے فون کیا تھا آپ کدھر گئے تھے، تم میرے خیال میں تو یہی تھا کہ ان کو علم نہیں ہے کہ ہم کدھر گئے، تو میں نے کہا میں تو ادھر ہی تھا، کہ نہیں جی کسی جگہ آپ کی تصویر تھی، ایسے کھڑے تھے، ایسے بیٹھے تھے، این ٹونڈو ہوئے سے این ہوئے سے، میں پریشان ہو گیا۔ پھر بعد میں دوستوں نے کہا جی کہ وہ کچھ تصویریں دوستوں نے لی تھیں اور اس میں جو ہے نا اس تصویروں کو پھر آگے اس کو دوستوں تک پہنچا دیا، تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں، تو آپ کا وہ راز بھی نہیں رہتا، آپ جو ہے نا وہ محفوظ سفر بھی نہیں کر سکتے، اتنی بہتات ہوگی اس چیز کی۔ اور اگر کرنا بھی چاہیں تو آپ کا دل بے چین ہوگا کہ یار مڑی کا تصویر ہی نہ کری کہ میں سفر پر جا رہا ہوں جی اور میرے لیے دعا کریں جی، فلانا کریں جی، کسی سے ہی دعا کریں، آپ گانے بھی سن رہے ہیں ساتھ جو ہے نا تصویریں بھی چل رہی ہیں جی۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات ذکر کی تھی داڑھی کے متعلق، کہ داڑھی کا منڈوانا قطعاً حرام ہے، داڑھی کا کٹوانا قطعاً حرام ہے، موڑنے والا بھی گناہ گار، مڑوانے والا بھی گناہ گار، کترنے والا بھی گناہ گار، کتروانے والا بھی گناہ گار۔ اس سے بھی احتراز کیا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم سب اس کا اہتمام کر لیں کہ ہم نے داڑھی نہیں مڑوانی، تو موڑنے والا خود بخود مجبور ہو جائے گا نا، وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا، یا میں نے نہیں کتروانی تو ظاہر ہے وہ بھی محفوظ رہ جائے گا، یا بالفرض اگر انسان اپنی حد تک اپنے گھر ہی میں یہ بدعملی کرے تو کم از کم دوسرا تو اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگا نا، وہ خود بخود اس سے تائب ہو جائے کہ بھئی لوگ جو ہے نا اب گھروں میں شروع ہو گئے، خود بخود جو ہے نا رکاوٹ بن جائے گی نا۔ لیکن نہ دکاندار اہتمام کر رہا ہے اور نہ جو ہے نا ہم اہتمام کر رہے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس گناہ میں ملوث ہو گئے۔ جتنا گناہ اس کام کے کرنے والے کو ہو رہا ہے اور جو کروا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہو رہا ہے۔ تو کم از کم ہم میں سے اگر کوئی ایسی بے احتیاطی کرتا بھی ہے، چھیڑ چھاڑ کرتے ہی ہے داڑھی کے ساتھ، تو چلو گھر میں کر رہو نا، دوسرے کو کیوں گناہ گار کرتے ہو؟ اگر اس کو تم 50-100 روپے دیتے ہو، تبذیر تو ہے ہی، تو چلو اس تبذیری میں جو ہے نا مبذری میں تھوڑی کمی تو آ جائے نا، اپنے ایک بلیڈ لے لو، خود ہی شروع ہو جاؤ، دوسرے کو تو گناہ گار نہ کرو۔ لیکن اگر دکاندار ہی کہہ دیں کہ ہم نے جو ہے نا اس چیز سے توبہ کی ہوئی ہے، ہم اس چیز سے ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کے ساتھ، تو پھر لوگ خود بخود مجبور بھی ہو جائیں گے نا، سب تو ماہر نہیں ہوتے نا کہ آ کر گھر میں شروع ہو جائیں، تو لا محالہ ان کے لیے ایک سبق بھی ہے نا، اور جو یہ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک فن عطا فرمایا ہے، تو میں حرام ذریعے سے جو ہے نا کیوں اپنے فن کو برباد کر رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے رہا ہوں۔ تو کتنی جو ہے نا وعیدیں اس پر آئی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت ہی سے نہیں ہے، خلاصہ اس گئی ہے۔ اور پھر یہ ایسی سنت ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت اس معنی میں کہ ہر پیغمبر کی داڑھی تھی، اس معنی میں یہ سنت ہے، اور حکم اس کا واجب کا ہے، فرض کا ہے۔
اب ایک چیز فرض ہے، واجب ہے، اور اس میں اتنی بے احتیاطی ہوتی ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، اور پھر اس بے احتیاطی کو ہم ایک مشغلہ بنا رہے ہیں، اس پر فخر بھی ہو رہا ہے، اس پر دوسروں پر برتری بھی قائم کی جا رہی ہے کہ میں فلاں حمام والے کے پاس گیا تھا، فلاں حجام کے پاس گیا تھا، وہ جو ہے نا بہت اچھا ہے جی، کٹنگ اس کی بہت اچھی ہے جی، فلانی چیز فنیشنگ اس کی بہت اچھی ہے، فلانی چیز بہت اچھی ہے جی، بس پھر لوگ جاتے ہیں۔ تو ایک گناہ کر رہا ہے، اس کی تشہیر کر رہا ہے، دوسرا گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کو آمدن کا ذریعہ بنایا ہے، اس نے بھی اس میں جو ہے نا حد پار کر دی۔ ذرا اس بات پر سوچیں نا، پھر ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے، دوستی بھی ہمارے ہاں بھی ہیں، کچھ دوست پتہ نہیں اب چلا گیا وہ لڑکا ہی ادھر ہی ہے، ایک دو ہیں نا جو انہوں نے یہ کاروبار سے، اس نے تو چھوڑ دیا نا، منیر نے، ایک اور دوست ہے رات کو ادھر تھا نا، کدھر ہے وہ، یہ چلا گیا تھا موٹر سائیکل والا، چلا گیا تھا نا، اس نے غالباً چھوڑ دیا نا، جی کہ نہیں، جاگ دیں، اس کا سنا تھا کہ وہ یہ کام کرتا ہے، لیکن اس نے کہا میں نے داڑھی منڈوانا اور یعنی موڑنا چھوڑ دیے، کترنا بھی چھوڑ دیے، تو کتنی وعید ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، سوچے اس سے نا، کیا ہے یہ ہٹائی تو آپ کون سے آسمان تک پہنچ جائیں گے؟ سوال تو یہ ہے نا، کوئی یہ کام کریں اس سے آپ نرا لینے لگیں، کچھ جو ہے نا خاص آپ کی کوئی عظمت ہو، کچھ خاص عزت آپ کو ملے، وہ تو نہیں ہے، رسوائی ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بڑی مشکل نظر آتی ہیں، یعنی جی داڑھی کیسے رکھیں گے، داڑھی کیسے رکھیں گے، اور اگر رکھ لی، اللہ نہ کرے کسی ایسی جگہ رشتہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے بعض اوقات رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، کہ ہم نے تو جو ہے نا فلاں آدمی کے ساتھ رشتہ کیا تھا، اب تو یہ جو ہے نا مجذوب ہو گیا جی، مولوی بن گیا نعوذ باللہ، اس کے ساتھ جو ہے نا ہم رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا، یہاں پر ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتے ناتے ہیں وہ ختم کر دیں گے، لیکن بنیاد اس میں کیا ہے، نفرت ہے نا، سنت کی نفرت ہے نا، تو ظاہر ہے جو نفرت کرے گا پھر اس کا انجام پھر کیا ہوگا، یہ بھی تو سوچے نا۔ اگر صرف اسی بنیاد پر، اکثر میں نے دیکھا ہے، اب تو شاید کم ہو گیا ہو، پہلے یہ بہت تھا، مثلا کسی نے رشتہ کر لی، اس کی داڑھی نہیں تھی، لوگوں نے دے دی، رشتہ دے دیا، اور پھر داڑھی کا اہتمام کر لیا، بس رشتے سے جو ہے نا منکر ہو گئے کہ نہیں جی ہم نہیں دیتے، ہم نے مجذوب کو جو ہے نا اپنا رشتہ نہیں دیا تھا، کسی طالب علم کو نہیں دیا تھا، مولوی کو نہیں دیا تھا، تو کس کو دیتا تھا؟ باہر اگلی بات نہیں کر سکتا ہوں، تو جو ہے نا داڑھی کا اہتمام کرنا ہے جی، اس سے اپنے آپ، اس گناہ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے دوستوں کو اور احبہ کو بھی اس سے بچانا ہے۔ اور تیسری چیز عام طور سے جو ہے وہ ناپ تول میں کمی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ نے دکاندار حضرات کافی ہیں، منیر بھی نیا دکاندار بن گئے، اور بھی ایسے ہوں گے، تو ناپ تول میں کمی جو ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ سخت ترین گناہ ہے، چاہیے یاد رکھیں، ناپ تول میں کمی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی دعا ہے کہ اللہ میری امت پر عمومی عذاب نہ لانا، جزوی عذاب جگہ جگہ پر آ جاتا ہے، عمومی یعنی پوری دنیا میں یا پورے ملک میں نہیں ہے، جہاں پر کثرت ہے جس گناہ کی وہاں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتا ہے، باقی محفوظ رہ جاتے ہیں۔ پہلے جو ہے نا مذاہب میں، پہلے ادیان میں یہ بات نہیں تھی، بس جو جس گناہ میں ملوث ہوتا، منع نہ ہوتا ہو، منع کرنے کے باوجود بھی ارتکاب کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا، بس بات ہی ختم۔ تو اس ڈر سے پھر وہ راہ راست پر بھی رہا کرتے تھے، گویا وہ شریعتیں اس معنی میں سخت ترین شریعتیں تھیں بنسبت اس شریعت کے، اب لوگ اس شریعت کو سخت کہتے ہیں، اس میں سختی بہت ہے جی، پابندیاں بہت ہیں جی، نعوذ باللہ ظلم ہے جی، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو بہرحال ناپ تول میں کمی جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کی برکت ہے، پھر ناپ تول آپ کا صحیح ہو تو اس کی اپنی برکات ہیں، حکم الگ ہے پھر اس کی برکت بھی ہے نا۔ غالباً اس اصلاح نفس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے،
ان کے ایک مرید تھے حضرت حسن یا اس طرح کچھ نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں بہت بڑے بزرگ بن گئے تھے۔ تو یہ اپنے شیخ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی مجلس میں واعظ میں شرکت فرما لیتے، اس کے بعد پھر حضرت سے دعا لے لیتے کہ حضرت دعا فرمائیے میں جا رہا ہوں۔ یہ ان کا ایک معمول تھا، آتے جاتے تھے دکاندار۔ ایک دفعہ آئے اور حضرت سے یہ کہا کہ حضرت واعظ اور تلقین اس کو جگاؤ بھائی، مراقبے نہیں کرنے بڑا خراب چلیے کمنو سے۔ تو وہ مجلس میں شریک ہو گئے، پھر بعد میں جاتے ہوئے حضرت سے دعا لی کہ جی حضرت میرے لیے دعا فرمائے میں جا رہا ہوں، اور پھر آخر میں فرمایا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی نصیحت فرمائے۔ یہ جو بعض تلقین ہے سب نصیحت ہی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں شاید کوئی نئی بات مل جائے تو چلو نصیحت کر لیں۔ تو حضرت نے اس کے مزاج کے مطابق اور اس کے کاروبار کے جو ہے نا مطابق فرمایا کہ چونکہ یہ کاروباری آدمی ہے تو فرمائے بھائی ایسے کرو، ناپ تول میں کمی مت کرنا۔ یا تو اہتمام اور تاکید کی وجہ سے فرمایا، یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ منکشف فرما دے کہ یہ بے احتیاطی ہو رہی ہے، چلو اس کے متعلق اس کو نصیحت کر دی جائے۔ تو قدر مشترک یہ کہ اس نے نصیحت مانگی، حضرت نے فرمایا چونکہ تم دکاندار ہو لہٰذا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ناپ تول بالکل صحیح رکھنا۔ اب یہ بات اس کے دل میں گر کر گئی، اس نے کہا بھائی خود ہی نصیحت کا کہا ہے، اب اس پر عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ اب تو ظاہر ہے یا تو اہتمام کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے، اور یا یقیناً اپنی کمی اور کوتاہی اس کو نظر آ گئی کہ واقعی میں تو اس میں کمی کرتا ہوں، میں نے تو کہا جی کہ نصیحت کریں، تو حضرت کہیں گے کہ بھائی تم کتنا ذکر کرتے ہو، میں کہوں گا جی میں تو نفی اس بات 100 دفعہ 200 دفعہ کرتا ہوں، حضرت فرمائیں گے 500 دفعہ کرو، یہ نصیحت ہے نا ہمارے ہاں۔ اچھا جی درود شریف کتنا پڑھتے ہو، 100 دفعہ پڑھتا ہوں، فرمائیں گے 200 دفعہ پڑھو۔ استغفار 100 کی جگہ جو ہے نا 500 پڑھا کرو۔ ہماری نصیحت ہے یہ، یعنی ہمارے ذہن میں یہ نصیحتیں ہوتی ہیں کہ یہ نصیحت کریں گے۔ کیوں جب خانقاہ میں آتا ہوں تعلق جو ہے نا بیت کا قائم ہو چکا ہے تو ظاہر ہے ذاکر بھی ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہوں، تو اسی کے متعلق فرمائیں گے کہ فلاں فلاں چیز بڑھا دو، یا یہ چیز اس کے ساتھ مزید اس کا اہتمام کرو۔ لیکن حضرت نے قطع نظر اس کے کیا فرمایا، بھائی ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول پورا کیا کرو۔ اب یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی، اس نے کہا جب نصیحت لی ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا نا۔ چلے گئے، اب جو ہے نا کیا طریقہ اپنایا انہوں نے کہ جب بھی کوئی سودا کے لیے آتا کہ جی مجھے سودا چاہیے، تو حضرت فرماتے بھائی یہ سودا پڑا ہوا ہے اور یہ 7 ترازو پڑا ہوا ہے، ایک ترکڑی پہ ہی دیے سہی، اٹھاؤ اپنے لیے ڈالو، خود ہی ترازو کو جو ہے نا پکڑو تاکہ میری طرف سے کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ کیوں حضرت نے فرمایا بھائی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، سخت وعید آئی ہے، لہٰذا یہ سودا پڑا ہے اپنی مرضی سے اٹھاؤ۔ اب تو جو ہے نا یعنی دکاندار سوداگر مرضی کا سودا اٹھانے ہی نہیں دیتا، پہلے تو یہ معاملہ ہے۔ اگر آپ اس میں جو ہے نا چننے کی کوشش کریں تو وہ کیا کہ یہ جو خراب دانے یہ کون لے گا، تو خراب تم نے رکھے کیوں ہیں، نہ رکھو۔ اگر خود خراب ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے جا کر جن سے لیا ہے ان سے یہ بات کرو، وہاں سے تو تم سب کچھ جو ہے نا ایک ہی ریٹ میں لے آتے ہو، ادھر پھر جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا الگ الگ معاملے کرتے ہو۔ تو ان چیزوں میں احتیاط لازم اور ضروری ہے۔ یا چلو اگر ڈالتے بھی ہو اس کو دیتے بھی ہو، بتا دو بھائی کہ میرا نقصان ہے، ایک آدھ دانہ یہ بھی ساتھ ڈال دو تاکہ میں نقصان سے بچوں، تو کم از کم اس کے ذہن میں تو ہوگی نا یہ بات، اس کے علم میں ہوگی کہ ہاں مجھے دکھایا جا رہا ہے پھر ڈالا جا رہا ہے۔ ورنہ اس کو جو ہے نا وہ عیب کو چھپا دیا، ٹماٹر اگر کانے تو ایاں کر چھڑے جی بس ہے راما جی رکھ چھڑے جی، اچھا کارجل کے دے ہے یار یہ کدھروں آ گیا، تو وہ منیر کے ہاتھ کی صفائی تھی بس اس میں ڈل گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ غالباً میں نے ذکر کیا تھا یا یہاں یا وہاں، کہ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، ان کے مرید تھے وغیرہ، ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا کاروبار تھا، شریک تھے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بھائی کپڑا میں لایا ہوں، لیکن اس کپڑے میں ایک تھان ایسا آیا ہے کہ اس میں کوئی عیب ہے، یعنی کوئی رنگ اس پر لگا ہوا ہے، تو ذرا خیال رکھنا، دیتے ہوئے لوگوں کو بتا دینا جو لینے والا ہو کہ اس میں یہ جو ہے نا فرق ہے، یہ کمی ہے اس میں، یہ عیب ہے اس میں۔ اسے کہا جی ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا کہ عیب دکھا کر جو ہے نا بیچنا، اور ہم عیب کو چھپا کر بیچتے۔ حضرت نے فرمایا بھائی عیب دکھانا، اب ظاہر گاہک تھے ان کے ذہن میں بات رہی نا، وہ تھان بھی بک گیا،
بغیر عیب بتلائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، پوچھ پاچھ کی جیسے دکان میں انسان کرتا ہے ایک دوسرے سے، کہا جی بک گیا، یہ سودا بھی بکا، یہ چیز اتنا۔ فرمایا وہ جو عیبدار تھان تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت وہ تو بک گیا ہے۔ فرمایا عیب بتایا تھا؟ کہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اس کا عیب بتلانا یاد نہیں رہا، بہت افسوس ہوا جی، جان بوجھ کر نہیں کیا، خیال ہی نہیں رہا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کی جتنی کمائی تھی نہ اٹھائی، فرمایا بھائی اس حلال میں حرام کی آمیزش ہو گئی ہے، نہ معلوم کس کس کے ہاتھ وہ کپڑا گیا، کہاں کا تھا، واپس آ سکے نہ آ سکے، اگر آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، اب واپس کر دیں گے، لیکن اگر وہ نہ آ سکا پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے یہ حلال میں جو ہے نا حرام آ گیا، مشتبہ چیز آ گئی، اب فرمایا اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں، سب کا سب مال اٹھائے اور غربا میں تقسیم کر، تو کیوں جو ہے نا اپنی حلال کمائی کو ہم حرام کر دیں؟ ورنہ اگر فتوے کی روح سے دیکھیں تو گنجائش تھی، بھول گئے نا، اب بھول کا تو علاج نہیں ہے، لیکن ظاہر احتیاط تو اسی میں تھی کہ جو عیب کی چیز ہے اس کو الگ تھلگ رکھنا چاہیے نا، ہم عیب والی چیز کو درمیان میں رکھتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو کیا میں کوئی بات عرض کر رہا تھا، کوئی واقعہ تھا، ہاں شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا، تو ان کا کیا طریقہ تھا جی کہ ترکڑی بھی پی دیے تو سودا بھی پی دیتے ہیں، آپ ہی کہنا تولو تو پیسے دو، بس بات ختم۔ اب جو ہے نا انہوں نے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا نا، اب اس کی برکت کو دیکھیں، عجیب برکت تھی، برکت اس کی یہ ظاہر ہوئی، اب سب کو پتہ چل گیا اجازت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اب جو ہے نا اعجاز ہے، اور ایسے جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا کسی کو بھی لے لیں، اب جو اس نے کہا بھائی ہاں فلاں دکاندار ہے منیر، اس نے جو ہے نا ترکڑی بھی رکھ دی ہے، ترازو بھی، کہ خود ہی اٹھاؤ خود ہی تولو، یہ تو جو ہے نا اچھا کام ہاتھ آیا۔ اب یہ کسی اور کام میں مصروف ہے، لوگ ایسے کرتے کہ بھائی یہ تو خود ہی جو ہے نا اجازت دے دی ہے، خود ہی اٹھاؤ تولو اور پیسے دو جاؤ، تو جب وہ کسی کام میں مصروف ہوتے یا خیال ان کا نہ ہوتا یا وہ خاموشی اختیار کر لیتے، ظاہر اعراض تھا بھائی خود ہی کرو، مجھے کیوں گناہ گار کرتے ہو؟ تو جو ہماری طرح لالچی ہو تو اس نے کہا بھائی یہ تو ویسے بھی ہمارے ہاتھ آ گیا کام، ہمارے حوالے ہو گئے، تو وہ زیادہ ڈال دیتے، مثلا ٹماٹر لینے تو ایک آدھ ٹماٹر زیادہ کر دیا، آلو ایک آدھ زیادہ کر دیا، پیاز زیادہ ڈال دیا، یا مثلا چینی ہے تو تھوڑی سی جو ہے نا چونڈی ایک چینی بتا چھوڑی، ظاہر اتنی تو نہیں بڑھا سکتا نا کہ کلو کے ساتھ کلو ڈال دے۔ اب یہ ایمان ہے ہمارا، ایک چونڈیا سے نہ معلوم جو ہے نا کہ کرتب کر دیں، کہ ڈرامے کر دیں۔ ظاہر ہے آپ چینی اگر لیتے ہیں دکاندار سے اور آپ کے حوالے ہو جائے کہ بھائی خود ہی تولو، تو آپ کتنی جو ہے نا خیانت کر سکیں گے؟ وہ ایک چونڈی نہ تو دو چونڈیاں نا، اور نہ سارے تھیلی دی برابری کر سو نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا، زیادہ زیادہ ایک پیالی کے بقدر آپ جو ہے نا خیانت کر لیں گے تو ہوگا کیا؟ ایسے اپنا ایمان غارت کر دیا، اس کے تو 2-4 روپے گئے اور تمہارا ایمان ہی چلا گیا۔ تو بہرحال حضرت نے جب یہ قانون اور جو ہے نا یہ اصول بنا دیا، تو اب جو یعنی اس قسم کے لوگ خباثت جن کے اندر بری ہوتی، وہ جب آتے کہ بھائی ہمارے حوالے ہو گئے تو وہ جو ہے نا زیادہ تول دیتے، تول زیادہ کر دیتے، کلو کا کہا پیسے کلو کے دیے اور 1.25 کلو 1.5 کلو چیز ڈال دی، لیکن خدا کی قدرت جب گھر جاتا تو وہ چیز کم پڑ جاتی، گھر والے لڑتے کہ تمہیں کہا تھا کلو لاؤ، 1.5 کلو لاؤ، 2 کلو لاؤ، یہ تم نے کیا لایا ہے؟ یہ تو آدھا کلو بھی نہیں ہے مثلا، یا 2 کلو کہا تھا یہ تو 1.5 کلو ہے، کدھر گیا؟ کہتے جی میں نے پیس پورے پیسے دیے ہیں، بلکہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہتا میں نے تو آدھا کلو زیادہ بھی ڈالا تھا، اس کا خیال ہی نہ آسا، اور پرا پلدا سا ذکر میں مشغول آسا، اسے کھلو اپنی تصویر پوری کر کے میں۔ اب جو ہے نا یہ دیکھیں اس کو برکت کہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا کہ بھائی جب اس نے حوالے کر دیے تو تمہیں بھی شرم ہونی چاہیے، لیکن جو زیادہ ڈالتا گھر پہنچتا کم ہو جاتا، اور جو پورا تول کرتا کہ بھائی اس نے اتنا جو ہے نا عالی اخلاق کا مظاہرہ کیا تو ہمیں بھی جو ہے نا اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اگر یہ حلت اور حرمت کا اہتمام کرتے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو جو پورا تول لیتا نا کہ بھائی کمی بیشی نہ ہو، کیوں معاملہ میرے حوالے ہو گیا ہے، اس کو بھی غم پڑ جاتا نا کہ اگر کمی کروں گا تو مجھے نقصان، اور بڑھاؤں گا تو اس کو نقصان، تو وہ پورا تول جب کرتا گھر میں جب وہ جاتا تو اس کا وہ خریدا ہوا مال یا سودا وہ جو ہے نا بڑھ جاتا، گھر والے کہتے بھائی تمہیں کہا تھا 2 کلو لانے تھے، ترک چل سن، وہ کہے گا میں نے تو 2 ہی کلو لائے ہیں، لیکن تول میں نے خود کیا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کہ کوئی کمی بیشی نہ ہو، شاید اس کی برکت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ تو اس کا ایک اثر ہوا نا لوگوں کے لیے،
اور دوسرا اثر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور فراخی فرمائی کہ وہ مرید ان کے فرماتے ہیں کہ پہلے مشکل سے جو ہے نا گزارا ہوا کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی فرما دی کہ جو باٹ ہوتے ہیں نا، باٹ بٹے جس کو آتے ہیں، فرمایا وہ میں نے سونے کے بنا دیے، سونے کے باٹ بنا دیے۔ یہ سنگھائے ترازو جس کو کہا جاتا ہے نا، ترازو کے وہ پتھر، وہ سونے کے بنا دیے۔ اب یہ کہنے کہ تو ہمیں گپ شپ نظر آتی ہے نا، لیکن ہم نے کیے ہی نہیں ہے نا، اور یہ ہے بھی نہیں بات وہی ہے۔ وہ گھر والوں کو اب 2 4 5 دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا ہے، ایک درود شریف کے متعلق انہوں نے سن لیا تھا کہ یہ اگر کوئی 400 مرتبہ پڑھے باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد تو اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو مجھے کہا یہ لکھ کر دو، میں نے کہا تو لکھ دیا۔ میں نے کہا چلو وہ پتہ میں تو 4 دیہڑی کرنے زیادہ نہیں، تو 2 3 دن ہو گئے، تو میں نے کہا وہ درود شریف پڑھا، 2 دن میں نے پڑھا، کسی کی زیارت نہیں ہوئی، کسی کی نہیں، میں کہتے نہیں۔ میں نے کہا ان اشغال میں تسلسل لازم ہوتا ہے نا، ان کو اشغال کہا جائے، جو کسی مقصد کے لیے کی جائیں یہ اشغال ہوتے ہیں، تو ان میں تسلسل لازم ہوتا ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں جی میں نے آج سے تہیہ کر لیا کہ میں خیانت نہیں کروں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، حلال کا اہتمام کروں گا، بس ادھر اہتمام کی نیت اور ادھر جو ہے نا اس کی برکات شروع ہو جائے، ایسے نہیں ہے، وقت لگے گا۔ لیکن جب انسان عزم کر لے اور جو ہے نا ڈٹ جائے تو پھر اس کی برکات نظر آتی ہیں نا۔ تو بہرحال اب یہ تو نہیں کہ حضرت نے ادھر سے ارادہ کیا اور ادھر ترکڑی چھوڑ دی، ادھر باٹ بن گئے سونے کے، ایسے نہیں تھا، وقت لگے اس میں۔ تو بہرحال اتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت اور کشائش ان کو عطا فرما دی کہ وہ سونے کے باٹ بنا دیے۔ اب یہ جب باٹ بن گیا نا تو پھر کیا ہوا جی، اپنے شیخ کے پاس گئے کہ حضرت آپ کی دعا سے، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی فرما دی، اتنی وسعت فرما دی کہ حلال کا اتنا دے دیا کہ اب میں نے وہ باٹ جو ہے نا وہ پتھر سونے کے بنا دیے ہیں، اتنا اہتمام میں نے کیا ہے کہ چلو باقی چیزوں میں کچھ نہ کچھ خلش ہوتی ہے، کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، بعض جو باٹ ہوتے ہیں نا آج کل بھی ہیں ایسے، اس میں جو ہے نا بعض ایسے تو ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، بعض کا کم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے سونے کا اہتمام کیا کہ جو ہے نا یہ ایک صاف ستھری چیز ہے، ملاوٹ بھی اس میں نہیں ہے، تو باٹ بھی جو ہے نا صحیح ہوں گے تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو، تو میں نے یہ بنا ہے۔ تو حضرت نے ان باٹوں کو دیکھا ایسے، یہ نہیں کہا کہ ہاں واقعی دیکھو نا میری دعا نے کام کر لیا، وہ بھی مرید تھا سچا، اور جو ہے نا آگے تربیت بھی اس کی ہو رہی تھی نا، اور تربیت کے لیے تیار بھی تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ کیا ہوا، سونے کے باٹ بنا دی تو کیا ہوا، جاؤ اس کو دریا میں پھینک دو، جب واحد دریا میں پھینک دو۔ کیا خیال ہے آپ کا، ایسے کہہ دیا جاؤ دریا میں پھینک دو، پھر وہ تو جائے گا ہی نہیں، وہ کہے گا جی یہ تو پیر صاحب کو ایسا کوئی جذب کی کیفیت ہے، مقام عروج میں پہنچے ہوئے، تھوڑا لینا دے ہوئے نقطہ نزول میں آنے دو پھر دیکھی جائے گی۔ 8 سنگی ایسے مقام عروج بھی چند رہے ٹائے تو ہی، لیکن بھائی مرید تھا نا، دل سے دنیا کی محبت نکل گئی تھی نا، اور حضرت بھی دل سے دنیا کی محبت نکال رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سونا بن گیا، پیسے کی بہتات ہو گئی ہے، برکتیں ظاہر ہو گئی ہیں، تو یہ نہ ہو کسی اور طرف چل پڑے، حب دنیا میں، حب مال میں جو ہے نہ پھنس جائے۔ حضرت نے فرمایا لے جاؤ اس کو دریا میں پھینک دو، کوئی شاباشی نہیں دی کہ ماشاء اللہ تو نے بڑا اہتمام کیا، اللہ اور برکت عطا فرمائے، نہیں، فرمایا جاؤ اس کو پھینک لو۔ تو ہم نے تو پہلے ماننی نہیں، اگر پھینکے گا تو پہلے سے آدمی کو کھڑا کرے گا، میں 60 راہ بکھلی جگہ شگہ دیکھے ہو، تو اس نے جا کر جو ہے نا وہ باٹ پھینک دیے، دریا میں پھینک دیے۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو اطاعت اور اتباع اس کو کہتے ہیں۔ سونے کے باٹ خود سوچیں نا، ایک باٹ جو ہے نا کلو کا ہی لے لیں تو 1 کلو میں کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 85 تولے ہوتا ہے سونا، 1 کلو تولا یعنی سونا وہ 85 تولے ہوتے ہیں، میرا یہ خیال ہے، شاید کوئی کمی بیشی ہو، یا 83 ہوگا۔ تو آج کل 83 تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 1.5 کروڑ کا تو بن جاتا ہوگا نا۔ اتنی چیز کی مالیت، 2 تھے وہ یا 4 تھے، جتنے بھی تھے، فرمایا پھینک دو ان کو دریا میں۔ وہ بھی جو ہے نا صحیح مرید تھا، وہ بھی گیا، اس نے پھینک دیے، جو اللہ دے والے۔ اب جو ہے نا سلمے کو کہو نا باٹ پھینک دو، آصف بڑی مشکل سے کمائے، خون پسینے کی کمائی، اور کیا کہ پھینک دو۔ تو بہرحال حضرت نے وہ پھینک دیے، دل میں کوئی تغیر نہیں ہوا کہ اوہو یہ تو پیر صاحب نے بڑا ظلم کیا میرے ساتھ۔ پہلے طریقہ بھی بتلایا، اہتمام بھی فرمایا، اور جب اللہ نے جو ہے نا
برکت عطا فرمائی، وسعت عطا فرما دی، تو اب کہا جاؤ پھینکو. تو پھر دعا کس لیے کی تھی؟ ساری محنت تو گئی، وہ تو باٹوں میں ہی سارے پیسے لگ گئے. لیکن نہیں، یہ دل میں خیال نہیں آیا. رات کو ملفوظ آپ نے سنا نا کہ مردہ بدست سے زندہ ہو تب کام چلتا ہے. ہاں، مردہ بدست سے زندہ ہونا پڑے گا. یا نمک کی کان میں جو ہے نا گدے کا مرنا شرط ہے نا، تو ایسی دمڑیاں مارتے رہنے، کدے کان مار دے رہے، کدے آنکھ مار دے رہے، اس نال کام نہیں چلتا. مرنا شرط ہے نا. یہ مثال حضرت نے بیان فرمائی ہے نا کہ بھئی اگر نمک کی کان میں گدھا مر جائے نا، پھینک دیں اس کو، آپ ادھر چھوڑ دیں، تو کچھ مدت کے بعد وہ بھی نمک بن جاتا ہے. اثرات اس پر اتنے غالب آ جاتے ہیں، اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ گدھا ہے، کھوتا ہے، لیکن وہ نمک بن گیا، گل گیا، ختم ہو گیا، اس کی اپنی حیثیت ختم ہو گئی نا. اب جائز ہے اس کا کھانا، لیکن فرمائی شرط کیا کہ مر جائے نا. اب گدھا پڑا ہوا ہے جو ہے نا 100 سال کا پڑو، کدے لت مار دے، کدے آنکھ مار دے، کدے کان مار دے، کدے دم لا دے، پھر کہاں ہوگا؟ پھر تو 100 سال بھی پڑا رہے، کھوتے تو کھوتے ہی رہسی، اس میں نمک نہیں بننا. تو ایسے ہی جو ہے نا جو مشائخ کے پاس آتے ہیں اور جو ہے نا اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مان کر چلتے ہیں، اپنی خواہش کو جو ہے نا سامنے رکھتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی نہیں مانتے تو ساری عمر ایسے ہی رہ جاتے ہیں، خالی خولی رہ جاتے ہیں. تو سب یہ کہا جاتا ہے صرف آنا کافی نہیں ہے، تعلیمات پر عمل یہ لازم اور ضروری ہے. ممکن ایک شخص بہت کم آتا ہو، تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے اور ترقی کر رہا ہے کہ جو مسلسل آتا ہے لیکن تعلیمات پر عمل نہیں کرتا. تعلیمات پر عمل یہ چیز جو ہے نا ضروری اور لازم ہے نا. تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا، اس نے وہ باٹ پھینک دیے. جب پھینک دیے بس آ گیا پیغام. یہ نہیں کہ پتہ نہیں پشتوں میں کہ لڑی کود کود کی جو خدا کمزے کی وفر آتی ہے سچل وہ کی گیا خلیل سے بوئی چلا دے رہا تو سکھلاڑ سی سب پتہ لگی. پھر تو ہیلے حوالے بھی ہوں گے نا بھائی، جا کر دیکھ لو کہیں اوپر نہ آ گئے ہوں سطح زمین پر، کوئی اور نہ اٹھا لے. حضرت نے فرمایا تھا پھینکنے، بچو اپنا دل پختنے لگے تھا یار کسی طرح مل جائے یہ. تو بہرحال یہ بات تو آئی ہی ہوگی. جو لوگ ان کے لیے غلہ وغیرہ لایا کرتے تھے، مطلب دور سے جو تجار کے لیے غلہ وغیرہ لایا کرتے تھے تاجر حضرات، تو راستے میں جب وہ آ رہے تھے، دریا کو پار کر رہے تھے، تو دیکھا کہ بھائی چلتے ہوئے ان کے قدموں کے نیچے کوئی ایسی نامانوس سی چیز ان کے پاؤں سے ٹکرائی، یعنی ایسے کوئی سخت سی چیز پاؤں سے ٹکرائی. تو ظاہر ہے جب آپ چل رہے ہوں اور کوئی چیز آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے، سخت ہو یا نرم ہو، تو انسان فطرتاً دیکھنے کے لیے جو ہے نا اس کو جو ہے نا دیکھنے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے، اتنا سخت جو ہے نوکیلا پتھر ہے مثلا، یا کوئی نرم چیز ہے، نہ معلوم کیا ہوگا. اب جیسے ہی اس نے جو ہے نا وہ تاجر نے پاؤں رکھا، چل رہا تھا، پھر رک گیا، اور اس نے جب جو ہے نا ذرا ٹٹولا پانی کے نیچے ہاتھ ڈالا، دیکھا تو وہ حضرت شیخ کے وہ سونے کے باٹ پڑے ہوئے تھے، وہ باٹ پڑے ہوئے تھے. اٹھا کر لے آیا، کیوں؟ اسے پتا تھا کہ اس گاؤں میں یا اس قریے میں، اس علاقے میں سوائے شیخ حسن کے کسی کے پاس سونے کے باٹ نہیں ہیں، یہ اسی کے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. کیوں؟ باقیوں کے پاس تو عام جو ہے نا باٹ ہیں، تول کے لیے پتھر رکھے ہوئے ہیں. اب جب وہ سودا لے آیا، ساتھ وہ باٹ بھی رکھے، حضرت نے فرمایا بھائی یہ کہاں سے لائے ہو، کس نے دیے؟ اس نے کہا حضرت یہ تو آپ ہی کے لگتے ہیں. فرمایا ہاں میرے ہی لگتے ہیں. حضرت نے حکم فرمایا تو میں تو پھینک کر آیا تھا. کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے، دریا پار کرتے ہوئے میرے پاؤں کے نیچے آ گئے، میں نے اٹھا دیے، لے آیا ہوں آپ کے لیے، آپ کی چیزیں لے لیں. تو پکا مری تھا اسے نہیں ہے، یا اللہ شکر ہے پیر صاحب دی دعا بھی ہو گئی، حکم بھی پورا ہو گیا، مڑ کی بھی شے آ گئی، بس ہون بس زیادہ ہون معتبر بننے کی کوشش نہیں کرنی، تو تب ایسا بھی نہیں لانا آپ رکھ تو خیر ہے، ہو گیا بس. این پوری ہو گئی ہے، این کہتے ہیں آپ نے، شرط پوری ہو گئی ہے جی، قسم ہی پورا شیر ہے. پھر دوڑا گیا، باٹوں کو اٹھایا، پھر جو ہے نا شیخ صاحب کے پاس پہنچ گیا اور کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ باٹ پھینک دو، میں نے پھینک دیے تھے، لیکن آج جی ماجرا ہوا ہے، اتنے دنوں کے بعد دریا سے ایک چیز جو ہے نا برآمد ہو گئی ہے، فلاں تاجر نے سامان اور غلہ لایا اور ساتھ یہ باٹ لے کے تمہارے. تو فرمایا حضرت اب کیا کروں، ایک دفعہ تو پھینک کر آئے ہوں، دوبارہ پھینکنے ہیں، رکھنے، کیا کروں؟ چور نہ سمجھے دلا میں، اور تو دلا بھی چور بھی ہوتا ہے نا نال، یہ حکم بھی مننا ضروری ہے، آپ بچانا بھی ضروری ہے، بچت بھی ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن وہ سچے مرید تھے،
تو حضرت نے پھر آزمائش پہ نہیں ڈالا، سمجھ گیا کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے دنیا کی، ورنہ میرے پیچھے کیوں آتا، اور نہ یہ مکلف تھا، نہ میں نے حکم دیا تھا کہ پھینکو گے اور پھر اللہ دے گا تو لے آنا۔ تو معلوم ہو کہ دل سے جو ہے نا دنیا کی محبت نکل گئی ہے، اور میری جو ہے نا عقیدت اور محبت اور میرے حکم کو اصل سمجھ رہا ہے۔ تو فرمائے دیکھو بھائی، میں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی توہین اور حقارت نہیں کی، میرا مقصد یہ تھا کہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، کیوں یہ تو ظاہر ہے زن زر زمین فتنہ ہے، اب مال جتنا بڑھے گا تو محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو اللہ سے دوری ہوگی، اس وجہ سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ لیکن فرمایا دیکھو حلال کی برکت کو، کہ جب تم نے حلال کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے سونے تمہارے جو ہے نا سودے اور سلف میں یہ برکت کر دی کہ کوئی زیادہ لے کر جاتا تو خود ہی نقصان میں پڑ جاتا، اور جو پورا پورا لے کر جاتا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا برکت عطا فرما دیتا۔ اور پھر فرمایا دیکھو اس حد تک برکت ہو گئی کہ سونے کے باڑ تم نے بنائے، کسی نے آج تک نہیں بنائے، دیکھو اتنا اہتمام تم نے کیا ہے، اللہ نے تمہیں یہ برکت عطا فرمائی ہے، حلال کی برکت ہے یہ۔ اور فرمایا لے جاؤ اس کو، رکھو اپنے پاس، اور فرمایا بس یہی ایک نصیحت ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کر۔ تو آپ کو جو ہے نا اپنا یہ مزاج بنائیں، یہ نہ کوئی رکھ رہا ہو چیز تو آپ جو ہے نا بالکل ایسے چار کان دیکھ رہے ہو، کوئی دانا ایک بد نہ چلے جائے، کوئی خود تول رہا ہو تو ہماری آنکھیں نکلی ہوتی ہیں کوئی جو ہے نا چیز بڑھ نہ جائے، اور اگر خود تولتے ہو تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی چیز کم ہو رہی ہے۔ دوسرا اگر ڈال رہا ہے تو بڑھوتری کا جو ہے نا خدشہ کہ زیادہ نہ ڈال دے، اور خود اگر کر رہے ہیں تو یہ غم نہیں ہے کہ میں کم ڈال رہا ہوں یا کمی رہ گئی ہے، وہ پھر زورا نال اترکڑی دو کیا آخر اس کو ایسے مارتے رہتے ہیں نا، مت آپ زورا نال پورا کر دیں۔ بعضوں کو میں نے دیکھا ہے نا وہ جو تولتے ہیں اس پر عطر سے جو ہے نا ایسے ہاتھ ماریں گے، کیا پتہ کہ اڑی نہ ہو گیا، بعض کا خود ہی اڑا چھوڑ دیں اس کو۔ بہرحال یہ ان نخرے پیخوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ تو ناپ تول میں کمی جو ہے نا اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ابھی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سن لیا نا جی، ناپ تول میں کمی کسی نے نہیں کرنی۔ اب ناپ تول میں کمی کس لحاظ سے؟ جو بھی جس فن میں واقف ہے، جس فن کا وہ ماہر ہے، اپنے فن کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف کرے، کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کرے۔ اگر استاد ہے ظاہر ہے یہ اس کا ایک فن ہے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کرے گا، اضافہ تو کر سکتا ہے، کمی نہیں کر سکتا نا۔ اسی طرح گلکار ہے، یعنی جو مستری حضرات ہیں ان کو جو ہے نا اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، دکاندار ہے اس کو اہتمام کرنا چاہیے، سبزی والا ہے اس کو جو ہے نا سبزی فروش کو اہتمام کرنا چاہیے، مرغ والا ہے مرغ فروش کو اہتمام کرنا چاہیے، گوشت والا ہے تو اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب جو ہے نا اس میں آتے ہیں، یہ سب جو ہے نا اس میں آتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کسی کو اللہ نے عزت اور عظمت دی ہے اس میں بھی جو ہے نا کمی نہیں کرنی، اس کو بھی تطفیف کہتے ہیں، ویل للمطففین۔ تطفیف یہ بھی ہے، اچھا تطفیف صرف جو ہے نا حصی چیزوں میں نہیں ہے، معنوی چیزوں میں بھی ہے۔ کسی کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، شہرت دی ہے، مقبولیت دی ہے، عظمت دی ہے، آپ اس کو گٹا رہے ہیں تو یہ تطفیف ہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ یہ جھانکیے گا نکل گیا، کیسے آگے نکل گیا جی، کیسے اس کو گراؤں؟ تو ظاہر ہے اس کو تطفیف کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی تطفیف سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھو جی، سنت سارے پڑھے دیں۔